بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ، کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو۔ صفحہ 405 یعنی 405۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد 1، سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ یا تو تم مجھ کو زندگی کر لو، یا تو تم مجھ کو زندگی کر لو، اپنی سانسوں میں تازگی کر لو، میری آنکھوں سے لے لو ساری ضیاء، اپنے جیون میں روشنی کر لو۔ کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو۔ پیج 405، ویلاگ نمبر 5۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کفار کہ لفظ جساس اور قرطبی وغیرہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ نے جن کافروں پر لعنت لے کر لعنت کی ہے ان کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا، البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں، خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں، اور لعنت صرف لفظ لعنت سے ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم ہیں۔ لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اس لیے کسی کو مردود، راندہ، درگاہ، اللہ مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم آتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے اللہ کے حکم کو۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ صدیق اکبر نبی کا محسن، صدیق اکبر خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر، نبی ہو داماد جس بشر کا، تمام اصحاب کا وہ سالار، ملا کے شانہ چلا نبی سے، صف ادو پہ گرا ہمیشہ، وہ راضی رب اس سے راضی تھا جنتی شخص، قول آقا وہ حلقہ دو ستام میں خوشبو، وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے ہے خنجر، وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے ہے خنجر، تھا ہم سفر یار غار سرور، وفا کی ایک جاویدان نشانی، دیار مکہ میں سنگ آقا کہ سہ گیا ظلم و بد زبانی، تھا بعد از انبیاء وہ افضل کہ دین کی جس نے ترجمانی، ولی نبی کا عمر کا ساتھی، غنی کی دھڑکن وہ جان حیدر، عجب سخاوت نبی کے اعلان پہ محنت سے گھر لٹایا، زکوٰۃ و خیرات روکنے
والے فتنہ بازوں کا سر اڑایا، کبھی نبوت کے دعویٰ داروں کا جڑ سے نام و نشان مٹایا۔ کیا شان رب سے سلا دیا، کیا شان رب نے سلا دیا ان کو روضے مصطفیٰ کے اندر۔